دنگا پھیلانے کے لیے، جیسے آج کل کی ڈیٹ میں برقع پہن لیتے ہیں کون؟ بجرنگ دل والے، تھیلی میں گوشت رکھ لیتے، چلے جاتے کہاں؟ کسی مندر کے سامنے جا کر اس کو پھینک دیتے، لیکن جب پکڑا جاتا ہے تو برقعے میں کون عورت نہیں، برقعے میں RSS کا ایجنٹ، برقعے کے اندر بجرنگ دل کا ایجنٹ۔ کئی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ برقع پہن کر مرد لوگ اسلام کو بدنام کرنے چلے ہیں۔ ارے یاد نہیں الاسلام یعلو ولا یولا، تمہارے ہتھ کنڈوں سے اسلام بدنام نہیں ہوگا۔ تمہارے ان مصنوعی برقع پہن کر عورت مردوں کو عورت بنا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرو گے۔ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ٹو دا ورلڈ۔ اسلام کسی کے باپ کا نہیں ہے، اسلام کسی نبی کا نہیں ہے، اسلام کسی نیتا کا لایا ہوا دین نہیں ہے، اسلام دین ہے اللہ کا، اور مسلمان نام ہے اللہ کے طرف سے متعین کیا ہوا، انی انا المسلمین ہوا سماکم المسلمین۔ کوئی مائے کا لال اس دھرم کو بدل نہیں سکتا ہے۔ وقتی طور پر تم کمزور کرنے کی کوشش کرو گے، بدنام کرو گے، لیکن اللہ اس دین کی شریعت کی حفاظت کرتا۔ تو ٹیپو سلطان کے اس علاقے میں مندر کو توڑ دیا۔ ٹیپو سلطان کو پتا چلا، کھڑے ہو گئے مندر کے سامنے اور آ کر کہا کہ جلدی بناؤ اس مندر کو۔ پورے مندر کی تعمیر کی گئی۔ میرے بھائیوں بتائیے پورے مندر کی تعمیر کی انہوں نے۔ ہندو بھائیوں کے مندر ہیں، تعمیر کون کر رہے ہیں؟ ٹیپو سلطان، جو نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، جو اللہ والے، جو رسول والے، جو شریعت والے، جو حدیث والے، وہ لیکن چونکہ راجا ہے، وہ صرف مسلمانوں کے راجا نہیں تھے بلکہ میسور کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب کے راجا تھے، ہندو، مسلمان، کرسچن، جین، فرانسیسی، عربی، جتنے بھی لوگ تھے سب کے راجا تھے۔ اس کے بعد پھر ہوتا کیا؟ انگریز نے کہا میرے بھائیوں وقت چونکہ کافی ہو رہا، بس میں یہ تاریخ تھوڑی سی آپ کے سامنے جلدی سے رکھوں۔ اس کے بعد پھر میں نے سوچا تھا کہ کچھ تعلق، کچھ ایک باتیں کچھ کل رہ گئی تھی نہیں بتا پایا تھا میڈیا والے بھائیوں کے، اس میں بھی ریکارڈ نہیں ہوا ہوگا کہ ابھی وسیم رضوی کے تعلق سے ہم نے کل بات کہی تھی کہ وہ ایک شیعہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے وسیم رضوی مسلمان کیسا ہے، تو سب سے پہلے نمبر پر اس کو مسلمان کی لسٹ سے نکالو۔ وہ مسلمان نہیں، وہ شیعہ مسلم۔ اور شیعہ کے مطلب جو دیوانے ہوتے ہیں حضرت علی کے، اور جن کو علی کو بہت سے شیعہ تو علی کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ تھے، وہ العلی العظیم، یعنی قرآن کی اس آیت کو حضرت علی کو اللہ کا درجہ دیتے، وہ العلی العظیم۔ علی اللہ کے اسماء صفات میں سے ہیں، یہ اللہ کے نام ہے، لیکن لوگ علی کے ساتھ فکس کرتے ہیں کہ علی کون ہے؟ مولائے کل۔ ان کا عقیدہ قد زنت عائشہ، حضرت عائشہ پر تہمت۔ روافظ شیعہ اور مطلق شیعہ میں تھوڑا فرق ہے، میں وہ ایکسپلین کرنے والا تھا، اور ان کا وجود کب سے ہوا میں وہ بھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آئیے میں آپ کی یہ اتہاس پوری کر دوں۔ تو جب انگریز نے سوچا کہ نہیں ہم بھارت میں قبضہ نہیں کر سکتے جب تک ہم ٹیپو سلطان کو موت کے گھاٹ نہیں اتار دیں، تو کیسے کیا کریں؟ تو ان کا ایک لارڈ کارنیوالز انگریزوں کا، وہ کمزور کرتا تھا مسلمانوں کو، کیسے؟ مار کر ڈرا کر نہیں، ان کے اندر پھوٹ پیدا کر۔ تو کارنیوالز نے پھوٹ پیدا کر دی ٹیپو سلطان کے فیلڈ میں، ٹیپو سلطان کے گھر کے اندر، اور ٹیپو سلطان غلط کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان جو مجرم تھا اس کو سزا دیتے تھے سامنے۔ ان کے کچھ لوگ بک گئے تھے انگریزوں کے ہاتھوں، بک گئے۔ ادھر نظام دکن مدد مانگی کہ ہماری مدد کیجیے، فارس کی بادشاہ سے بھی مدد مانگے، مراٹھا سینوں سے بھی مدد مانگی، ٹیپو سلطان نے کوئی بھی نہیں آیا مدد کے لیے، لیکن تنہا یہ مرد مجاہد کھڑا ہو گیا میدان میں۔ مشورہ بھی دیا کہ سر ہتھیار ڈال دیجئے، کہا کہ نہیں، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر شیر یوں ہی نہیں کہا جاتا، ٹیپو سلطان کو ایسے نہیں کہا جاتا، وہ شیر تھا، واقعتاً شیر تھا، کسی سے ڈرتا نہیں۔ کہاں سے نکلیں گے، کہاں جائیں گے، یہ چیز ان کے وزیر اعظم میر صادق کو معلوم تھا، یہ فوراً سودا کرتے تھے انگریز سے۔
90 دن کا محاصرہ ہوا تو انگریز کے فوج سے جا کر ملے میر صادق جا کر ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے قلعہ کا، ہمارے قلعے کا فلاں علاقہ بہت کمزور ہے، فلاں دیوار بہت کمزور ہے، اس جگہ پر حملہ کرنا اور تم آنا، میں خود گیٹ بند کر دوں گا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے کچھ دنوں کے بعد جب انگریزوں نے پورا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا سختی کے ساتھ، اور اندر سے یہ جاسوس اپنے دشمن بن گئے، تو انہوں نے انگریز سے مل کر کہا کہ اس ایریا پر حملہ کرنا، اندر گھسنا۔ کھانا کھا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو بلا لیا تھا تنخواہ دینے کے لیے، ٹیپو سلطان کیا ہو، تم لوگوں کا مہینہ پورا ہو گیا، سیلری لے کر کے جاؤ، تنخواہ لے کر کے جاؤ۔ کچھ لوگ ان کے پاس آ گئے، اتنے میں خبر آئی کہ سر آپ کے قلعے کے اندر دشمن گھس چکا ہے۔ فوراً کھانا چھوڑ کر ایک دم پورے آن بان شان کے ساتھ تلوار لے کر میدان میں نکل جاتے، مقابلہ کرتے۔ جیسے ہی اپنے قلعے سے باہر نکلے تو اندر جو چھپا بیٹھا تھا وہ میر معین الدین، میر قمر الدین، ان کا بھی نام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اس شیر کو شہید کروانے میں ان نالائقوں کا، ان ہنجاروں کا بھی ہاتھ ہے۔ تو اندر سے باہر سے قلعے کا دروازہ لگا لیا کہ ٹیپو باہر ہی رہے گا، واپس تو آئے گا نہیں۔ لڑتے رہے بالآخر ایک رات تہجد کی نماز پڑھ کر، فجر کی نماز پڑھ کر، قرآن کریم کی تلاوت کر کے آئے، میدان میں مقابلہ کرتے رہے۔ ایک دشمن انگریز کے کن پر نے گولی ماری، کن پٹی مر نیچے گر گئے وہیں پر۔ اس کے بعد ان کی لاش پڑی رہی۔ جنرل ہار ایک انگریز ان کے قریب نہیں جانا تھا ڈر سے۔ 3 گھنٹے ہو گئے کہ نہیں، ٹیپو سلطان شیر گھائل پڑا ہوا ہے، کہیں میں جاؤں اور میری خیریت اور میری گردن نہ اڑ جائے۔ ان کے کمر میں بندھے ہوئے تھے ہیرے کے وہ تھیلے۔ ایک انگریز گیا اس تھیلے کو لینے کے لیے، ٹیپو سلطان نے اتنے زور سے حملہ کیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ڈر جم گیا کہ یہ شیر ہے، یہ گھائل شیر ہے، کبھی بھی اٹھ سکتا ہے۔ حالانکہ گولی لگ چکی تھی، ان کی وفات ہو چکی تھی، موت ہو چکی تھی، لیکن تقریباً 3 سے 5 گھنٹے تک ہمت نہیں ہوئی کسی انگریز کے بہادر میں، کسی فوجی میں، کہ ٹیپو سلطان کے پاس جاتے اور ان سے جا کر دیکھتے کہ یہ کنفرم کرتے کہ مرے کہ نہیں مرے، ان کی شہادت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اتنا ڈرتے تھے۔ جب دیکھا ہلا کر کہ نہیں بالکل اب حرکت نہیں ہے، تب ان کی باڈی پر ایسے دونوں پیر رکھ کر، ہاتھ میں بندوق لے کر، تب کہا تھا جنرل ہارس نے کہ ہم آج سے اس دیش کے اوپر ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں۔ ہم نے اس دیش کا سب سے بڑا شیر جو تھا، ہم نے اس کو شہید کر دیا۔ تب جا کر اس دیش میں انگریز مکمل طور پر قابض ہوئے۔ ٹیپو سلطان کے رہتے ہمت نہیں تھی کسی مائے کے لال کی، کسی بزدل انگریز کی، کہ وہ اس دیش کے اوپر قابض ہوتا۔ کب؟ 1799 کو۔ پھر 1857 تک جنگیں ہوئی، 50 سال 65 سال تک۔ اس کے بعد پھر مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر 1900 سال 150 سال کی ایک محنت مشقت علماء کرام کی رہی، پوری ایک تاریخ ہے، ایک اتہاس ہے۔ تب جا کر 1947 15 اگست کو یہ دیش آزاد ہوا۔ ان 150 سالوں میں 65,000 علماء کرام نے خون کی قربانی دے کر تب اس دیش کو آزاد کرایا۔ آزادی کے موقع پر بات ہوگی کبھی، لیکن ابھی تو ٹیپو سلطان کا یہ 20 نومبر کو یہ پیدا ہوئے تھے۔ اس شیر، اس مجاہد کا ہم لوگ تذکرہ تک نہیں جانتے، ان کے اتہاس نہیں جانتے، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تاکہ یوٹیوب کے مادھیم سے کسی اور کو بھی سننے کا موقع ملے۔ مختصراً اور ایک بات کہتا ہوں میرے جوانوں، میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہے تاکہ آپ کے دل و دماغ میں صرف وہ پوری دنیا کے وہ جتنے بھی بیڈ بوائز، جتنے بھی ایکٹر ایکٹریس ہیں، ان کی جو تصویریں ذہن میں کی بھی ہے، دے آر ہیروز، اور ہیرو، یہ ہمارے اور ہیروز، ایکٹریس یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ نہیں، وہ آپ کے ہیرو نہیں، یہ لوگ آپ کے ہیرو ہیں۔ سب سے بڑے ہیرو تو محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہیرو طارق بن زیاد، اس کے بعد ہیرو یہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، اور آج کل ایک علی کا دیوانہ، کون؟ یہ وسیم رضوی، اچھلا مینڈک کے طرح۔ شیعہ علی کو مولا کل مانتے۔ اکبر بادشاہ تھا، یہ علی کے زمانے سے یہ شیعہ پیدا ہوئے، محمد کے زمانے میں نہیں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں نہیں۔
بلکہ کب پیدا ہوئے یہ لوگ؟ بہت بعد میں پیدا ہو. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اکبر بادشاہ کا ایک بہت بڑا رائٹر، ایک مفسر ابو الفیض فیضی، اس نے بنا نقطے کا قرآن کریم کی تفسیر لکھی، بنا نقطے کا، ایک بھی نقطہ نہیں، تفسیر لکھی. ایک مجدد تھے ان کے زمانے میں. کون مجدد؟ مطلب ایک شیعہ. مناظرہ ہوا، سوچا کہ ایک مناظرہ مطلب بحث و مباحثہ، ڈیبیٹ ہوا تو یہ ابو الفیض نے سوچا کہ اگر یہ ڈیبیٹ بہت لمبا چوڑا چلے گا تو کئی دن تک چلے گا. جہاں پر ڈیبیٹ تھا، جس اسٹوڈیو میں، آج تک کے ایک اسٹوڈیو میں ڈیبیٹ رکھا گیا، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، تو وہاں پر جیسے ابو الفیض فیضی آئے تو انہوں نے چپل اپنے یہاں پر دبا لیا. وہ مجدد صاحب بیٹھے اور بھی کئی لوگ بیٹھے. جب ڈیبیٹ میں آئے، روم میں آئے تو چپل لے کر آئے گا تو اعتراض تو ہوگا ہی. یہاں اسٹیج پہ میں چپل پہن کر آ جاؤں، چپل ہاتھ میں لے کر آ جاؤں تو اعتراض ہوگا کہ مولانا اجلاس عام ہے، اصلاح شریعت کے اوپر، اصلاح معاشرہ کے اوپر پروگرام ہے، آپ چپل لے کر اندر آ گئے، برے سمجھیں گے لوگ. تو ایسے اعتراض کیا ابو الفیض کے اوپر کہ ابو الفیض یہ چپل لے کر تم کیوں آ گئے اندر؟ یہ ٹی وی کا ڈیبیٹ شو شروع ہونے والا ہے، کیمرے میں قید ہوں گے. انہوں نے کہا کہ سر مجدد صاحب، میں اس لیے آ گیا ہوں چونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا، یہ اس وقت چپل چرا لیا کرتے تھے، ان کی عادت ہے چپل چرانے کی، اسی لیے ہم چپل لے کر آئے. آج بھی وہی لوگ ہیں، کہیں یہ چپل لے کر نہ بھاگ جائیں ہمارے. تو وہ مجدد صاحب کو غصہ آیا. انہوں نے، جو شیعہ کے ریپرزنٹیٹیو تھے، شیعہ کے ترجمان تھے، اسپیکر تھے، پروکتا، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، نبی کے زمانے میں تو شیعہ تھے ہی نہیں. تو پھر ابو الفیض فیضی صاحب بولے اوہو شاید غلطی ہوگی، ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھے، تب چپل چرایا کرتے تھے وہ. انہوں نے کہا بے وقوف، اس وقت بھی نہیں تھے، تمہارا چپل کیسے چراتے ہو؟ تو اس کے بعد پھر کہا کہ وہ شاید غلطی ہو رہی بڑھاپے کی وجہ سے، عمر فاروق کے زمانے میں تھے اور کئی چپلیں چوری ہو گئی تھی اس زمانے میں. یہی ٹی وی کی ڈیبیٹ میں آتے تھے تو وہی لوگ آتے تھے اور چپل لے کر چلے جاتے. انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ عثمان کے زمانے میں، کہا عثمان کے زمانے میں بھی نہیں تھے. تو اس جو شیعہ کا جو پروکتا تھا اس نے کہا کہ ابو الفیض صاحب نے کہا کہ جب نبی کے زمانے میں نہیں تھے، ابو بکر کے زمانے میں نہیں تھے، عمر کے زمانے میں نہیں تھے، عثمان کے زمانے میں نہیں تھے، تو تم آئے کب جی؟ انہوں نے کہا کہ علی کے زمانے میں. کہا کہ جب تم نبی کے زمانے میں نہیں، عمر کے زمانے میں نہیں، ابو بکر کے زمانے میں نہیں، عثمان کے زمانے میں نہیں، تو آج تم کہاں سے آ گئے، کہاں سے پیدا ہوئے؟ اس کا مطلب بعد کی کھیتی ہے، بعد میں پیدا کیے. اور کون ہے یہ شیعوں کا سرغنہ؟ عبداللہ ابن سبا یہودی لڑا دیا. کہاں سے بنے یہ لوگ؟ کہاں سے آئے یہ وسیم رضوی کے چیلے چپاٹے؟ کہاں سے آئے یہ لوگ؟ کہاں سے آئے عقیدہ رکھنے والے، منحوس ناپاک عقیدہ رکھنے والے؟ میں خلاف نہیں بولتا ہوں کسی کے، لیکن مجبور ہوں. آج اس شخص نے ہمارے نبی کو اور ہمارے قرآن کے اوپر الزام لگائے، اعتراض کیے، مجبور ہوں اس کی حقیقت بتانے پر. میں اس کی حقیقت بولنے پر آؤں. ان کے پیدا ہونے سے لے کر ابھی تک کی سارے کالا چٹھا میں رکھ سکتا ہوں. 2 گھنٹے کا ٹائم چاہیے مجھے. کب اس نے کیا کیا، کیسے کیا، کب بنا چیئرمین، کب FIR ہوئے، اور کب اپنے گروؤں کے پاس جا کر ملائے، اپنے گرو گھنٹال سے، اپنے نقلی خداؤں سے. لیکن شارٹ کٹ میں کہتا ہوں کہ یہ وسیم رضوی کا کے ماننے والے حضرت علی کے زمانے سے، اور ان کو وجود میں لانے والے عبداللہ ابن سبا یہودی، حضرت عمر، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے جو تھے، تو وہیں پر اختلاف ہو گیا تھا.